بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تاریخ کا وہ دن تھا جب رومن سلطنت نے پہلی بار شام کی سرزمین پر اپنے غرور کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ ہرکل کا لشکر ہزاروں میں تھا، مگر حضرت خالد بن ولید کی حکمت نے یہاں بھی تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ اجنادین صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ رومی اقتدار کے زوال کا پہلا زوردار اعلان تھا۔ یہاں تلواریں نہیں ٹکرائی، یہاں سلطنتوں کے مقدر ٹکرائے تھے۔ جس میدان میں رومی خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، وہیں ان کا سپہ سالار گرا، ان کی فوج گری۔ اجنادین کے بعد شام کبھی ویسا نہ رہا، اور ہرکل کو واپسی کا راستہ نظر آنے لگا۔ اگر آپ اجنادین کی جنگ اور اس سے جڑی لمحہ با لمحہ صورتحال اور کیسے مجاہدین نے اس جنگ میں رومنز کو فیصلہ کن شکست دی، تو یہ سب اس ویڈیو میں۔ 634 عیسوی کا سال شام کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ عرب کی سرزمین سے نکلنے والی مسلمان افواج اب پہلی بار منظم انداز میں رومن سلطنت کے قلب، یعنی جس شہر کو وہ اپنا دل سمجھتے تھے، اجنادین، اس شہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فلسطین اور جنوبی شام کے میدان رومی اقتدار کے سائے میں تھے، مگر اب اس سائے میں خوف اور بد اعتمادی پھیل چکی تھی۔ ہرکل کو خبر مل چکی تھی کہ یہ وہ عرب قبائل نہیں رہے جنہیں ماضی میں سرحدی جھڑپوں سے روکا جا سکتا تھا، بلکہ ایک نظریے کے تحت منظم ہونے والی مجاہدین کی فوج ہے۔ اب ہرکل نے فوری طور پر حکم دیا کہ فلسطین میں موجود تمام رومن دستے ایک جگہ جمع کیے جائیں، اور ان کا مقصد واضح تھا: مسلمانوں کو متحد ہونے سے پہلے ایک فیصلہ کن شکست دی جائے۔ رومی فوج کی قیادت تھیوڈورس کے ہاتھ میں دی گئی، جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ بھاری ذراہیں، منجنیقیں، تیر انداز اور تجربہ کار دستے اجنادین کے میدان میں جمع ہونے لگے۔ رومنز کو اپنی تعداد اور ساز و سامان پر مکمل اعتماد تھا۔ دوسری طرف مسلمان افواج مختلف کمانڈروں کے ماتحت تھی، مگر میدان جنگ میں فیصلہ کن کردار حضرت خالد بن ولید کو دیا گیا۔ ان کے ساتھ حضرت عمر بن العاص، حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت شرجیل بن حسنہ موجود تھے۔ مسلمان فوج تعداد میں کم تھی، مگر وہ میدان کے انتخاب اور نقل و حرکت میں برتری رکھتی تھی۔ خالد بن ولید نے اجنادین کے کھلے میدانوں کا بغور جائزہ لیا۔ انہوں نے فوج کو چھوٹے متحرک دستوں میں تقسیم کیا تاکہ رومیوں کی بھاری صفوں کے مقابلے میں رفتار کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ رات کے وقت سپہ کو آرام، نماز اور تیاری کا حکم دیا گیا۔ تلواریں تیز کی گئی، گھوڑوں کو تیار کیا گیا، اور ہر دستے کو واضح ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ جنگ محض فوجی تصادم نہیں تھا، بلکہ شام میں مستقبل کی حکمرانی کا سوال تھا۔ ایک طرف صدیوں پرانی سلطنت کھڑی تھی، اور دوسری طرف ایک ابھرتی ہوئی طاقت جو ایمان، نظم اور حکمت کے سہارے میدان میں اتری تھی۔ اجنادین کی فضا خود گواہی دے رہی تھی، یہاں تاریخ لکھی جانے والی تھی۔ جنگ کے دن سورج ابھی پوری طرح بلند بھی نہ ہوا تھا کہ اجنادین کے میدان میں غیر معمولی خاموشی چھا گئی۔ دور دور تک پھیلے میدان میں رومن لشکر اپنی بھاری ذراؤں اور چمکتے ہتھیاروں کے ساتھ قطار در قطار کھڑا تھا۔ ان کے جھنڈے ہوا میں لہرا رہے تھے، اور سینکڑوں ڈھالوں کی چمک اس اعتماد کی علامت تھی جو وہ اپنی تعداد اور طاقت پر رکھتے تھے۔ دوسری جانب مسلمان لشکر نسبتاً چھوٹا تھا، بہت چھوٹا ان کے مقابلے میں، مگر صفوں میں ایک عجیب سکون اور یقین تھا۔ حضرت خالد بن ولید گھوڑے پر سوار میدان کا آخری جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے مختصر مگر واضح احکامات دیے:
صفیں مضبوط رہیں گی، دشمن کو پہل کرنے دی جائے گی اور گھڑ سوار دستے اشارے کے منتظر رہیں گے۔ جیسے ہی رومنز تیر انداز آگے بڑھے، آسمان تیروں سے بھر گیا۔ یہ جنگ کا پہلا باقاعدہ اعلان تھا۔ مسلمان سپاہ نے فوراً ڈھالوں کی دیوار بنا لی۔ تیر ڈھالوں سے ٹکرا کر زمین پر گرنے لگے، مگر مسلمانوں کی صفیں نہ ٹوٹی۔ چند لمحوں بعد رومنز بھاری پیادہ فوج پوری قوت کے ساتھ آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ ان کا ارادہ تھا کہ وزن اور دباؤ سے مسلمانوں کا مرکز توڑ دیا جائے۔ اسی لمحے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دائیں بازو کو ہلکی پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان گھڑ سوار تیزی سے آگے بڑھتے رہے۔ دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا، نیزے ٹکرانے لگے اور جنگ شروع ہو گئی۔ تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور جنگی نعروں نے میدان کو مکمل لرزا دیا تھا۔ رومنز نے پہلے مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ترتیب نے انہیں الجھا دیا۔ مسلمان دستے ایک دوسرے کا سہارا بن کر لڑ رہے تھے۔ یہ پہلی جھڑپ اس جنگ کی اگرچہ مختصر تھی، مگر اس نے دونوں فوجوں کو واضح پیغام دے دیا تھا کہ یہ جنگ آسان نہیں ہوگی۔ آج پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش دونوں فوجوں کے پاس نہیں تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، میدان جنگ یعنی میدان اجنادین مکمل طور پر شعلہ بن چکا تھا۔ اب یہ صرف صفوں کا ٹکراؤ نہیں رہا تھا، بلکہ حوصلوں، نظم و ضبط اور قیادت کا امتحان بن چکا تھا۔ رومنز فوج اپنی تعداد اور بھاری ذراہوں کے بل پر مسلمانوں پر مسلسل دباؤ بڑھا رہی تھی۔ ان کے مرکز سے بار بار مضبوط پیادہ دستے آگے کی طرف بڑھتے اور پوری قوت سے مسلمانوں کی صفوں کو توڑنے کی کوشش کرتے۔ کئی مقامات پر مسلمانوں کی صفیں پیچھے ہٹتی محسوس ہونے لگی، مگر وہ شکست نہیں تھی، بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی تھی۔ حضرت خالد بن ولید یہ سب گھوڑے پر سوار دیکھ رہے تھے۔ اب انہوں نے فوراً بائیں بازو کے گھڑ سوار دستے کو آگے کی طرف حرکت کا اشارہ دیا، اور اس تیز رفتار حملے نے رومنز دائیں بازو کو مکمل الجھا دیا، اور جس سے ان کی پیش قدمی کا زور ٹوٹنے لگا۔ رومن کمانڈر بار بار نئے دستے جھونک رہا تھا میدان جنگ میں، تاکہ دباؤ کو برقرار رکھا جا سکے۔ کئی گھنٹوں کی لڑائی کے بعد نیزے تقریباً دونوں فوجوں کے ٹوٹ چکے تھے۔ اب تلواریں اور ڈھالیں آمنے سامنے تھی۔ اب ہر طرف میدان جنگ میں گرد و غبار، چیخ و پکار اور خون کی بو پھیل چکی تھی۔ مسلمان سپاہی چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو کر لڑ رہے تھے، مگر پھر بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور چال چلی۔ اب انہوں نے اپنے مخصوص گھڑ سوار دستوں کو اچانک پیچھے ہٹا کر دائرے کی شکل میں گھمایا۔ رومن سمجھے کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، چنانچہ وہ بے ترتیب انداز میں آگے کی طرف بڑھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مسلمان گھڑ سوار اچانک پلٹے اور پہلو سے زبردست حملہ کر دیا۔ یہ حملہ فیصلہ کن تو نہیں تھا، مگر اس نے رومنز لشکر میں بے چینی پیدا کر دی۔ ان کی صفوں میں اب خلا پڑنے لگا، حکم ماننے میں تاخیر ہونے لگی اور زخمیوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ دوسری طرف مسلمانوں کا حوصلہ مکمل بلند ہو چکا تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ دشمن طاقتور ضرور ہے، مگر ناقابل شکست نہیں۔ کئی گھنٹوں کی لڑائی کے بعد اب دن تک میدان جنگ کا نقشہ مکمل بدل چکا تھا۔ اب یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ جنگ کا فیصلہ صرف تعداد سے نہیں، بلکہ درست لمحے پر کیے گئے وار سے ہوگا، اور وہ لمحہ بہت تیزی سے میدان جنگ میں اب قریب آ رہا تھا۔ جب دوپہر ڈھلنے لگی تو میدان اجنادین میں تھکن اور بے چینی واضح ہونے لگی۔ رومنز لشکر اپنی عددی برتری کے باوجود بکھر چکا تھا۔ اسی لمحے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تاریخی فیصلہ کیا جو تاریخ میں آج بھی درج ہے، جس نے جنگ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انہوں نے اپنی محفوظ رکھی ہوئی گھڑ سوار فوج کو آخری بار کے لیے میدان میں اتارنے کا حکم دیا۔
ایک زوردار نعرہ تکبیر کے ساتھ مسلمان گھڑ سوار بادل کی طرح رومنز لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ رومی سپاہی جو پہلے ہی اس طویل لڑائی سے نڈھال ہو چکے تھے، اس اچانک حملے کو سنبھال نہ سکے۔ اب مسلمانوں نے ایک ہی وقت میں مرکز، دائیں اور بائیں بازو پر دباؤ کو بڑھایا، جس سے رومی صفیں ٹوٹنے لگی، ان کے جھنڈے زمین پر گرنے لگے اور سپاہیوں میں خوف پھیل گیا۔ رومن کمانڈرز اپنے سپاہیوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے، مگر ان کے احکامات، شور اور بھگدڑ میں دب گئے۔ بہت سے رومن سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، کچھ دیواروں اور کھائیوں میں گر کر مارے گئے۔ مسلمانوں نے اب ان کا پیچھا جاری رکھا اور دشمن کو کہیں بھی سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ جنگ کے اختتام پر میدان جنگ یعنی میدان اجنادین مسلمانوں کی فتح کی گواہی دے رہا تھا۔ ہزاروں رومن سپاہی ہلاک یا گرفتار ہو چکے تھے، جبکہ مسلمانوں نے صبر، نظم اور ایمان کے ساتھ ایک عظیم کامیابی حاصل کی۔ جنگ اجنادین نے شام میں رومنز اقتدار کی بنیادیں ہلا دی اور ثابت کر دیا کہ ایمان، حکمت عملی اور قیادت صرف تعداد پر نہیں بلکہ انجام پر فیصلہ کن اثر ڈالتی ہے۔ یہ فتح شام کی فتوحات کا دروازہ بنی اور تاریخ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار پھر سیف اللہ کے نام سے یاد کیا۔ تو دوستو، یہ تھی بیٹل آف اجنادین کی تاریخ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ان ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔